الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. برادر گرامی، جناب محمد اعجاز صابری صاحب، ان کے اہل خانہ، میرے دوست، میرے بھائی صفدر علی محسن صاحب، حافظ سہیل نظر صاحب، جملہ ثنا خانان طریقت، برادران طریقت و نسبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول آج کی نشست میں دو تین بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، اور صرف دو پہلو، علمی تقاضے اور سماجی تقاضے، جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا تھیسس یہ ہے کہ علم چاہے وہ مدرسہ کا ہے یا یونیورسٹی کا ہے، الا ماشاء اللہ وہ نفع بخش نہیں رہا. اگر ایک علم فتویٰ باز اور فتویٰ فروش ہے تو دوسرا علم الحاد زدہ اور تجدد آمیز ہے. اور ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ نفع بخشی والا پہلو تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع بخش نہ ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں مستقل ہیں ان میں سے ایک دعا کا حصہ یہ بھی تھا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے معبود برحق میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. یہی وجہ ہے سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا کشف المحجوب کا پہلا چیپٹر ہی علم سے شروع کیا ہے، کتاب العلم. اور اس میں جو سب سے پہلے آیت لائے ہیں وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جنہیں اللہ علم عطا فرماتا ہے اس کی برکت سے انہیں پروردگار کا حیا بھی عطا ہوتا ہے. آج ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحبان علم ہی اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں میری خشیت ہوتی ہے. تو خوف اور خشیت کی تفریق کرتے ہیں علماء. خوف ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے اور خشیت علم اور پھر حیا کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے خشیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وعلیکم السلام. تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے ہمارے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. مثلا دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ نے اسے بڑے اچھے لفظوں میں بیان کیا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا.
جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ ظلم ہے۔ شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ وہ فرزانے رہے۔ کیفیت ہمارے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکی ہے۔ علم ہے، معلومات کا ایک سیلاب ہے، سمندر ہے، نفع بخشی نہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ جج ہے، وہ وکیل ہے، آپ کے اور میرے سامنے ہے سارا نتیجہ، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان تنگ آ کے کبھی کبھی تو وہ شعر گنگنانے کا دل کرتا ہے۔ پڑھے لکھوں کی محفل میں یہ تجربہ ہوا ہم کو کہ اہل دستخط سے تو انگوٹھا چھاپ اچھے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو رب کا حیا ہے نا ان میں، کچھ نہ کچھ تو ملک کی محبت ہے نا۔ اور ہم نے کہاں لا کھڑا کیا ہے اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو، وہ میرے اور آپ کے سامنے۔ اب یہ بنیادی تھیسز ہے، اس کو لے کر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کریم نے عقل کا ایک معیار دیا ہے، کسوٹی دی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں میں عقل مند ہوں، ایک یہ ہے کہ میں دعویٰ کروں میں عقل مند ہوں، ایک سرور بھائی دعویٰ کرے، صفدر بھائی کرے یا کوئی اور کرے، لیکن عقل مند وہ ہوگا جسے پروردگار عقل مند کرا، مستند ہے اس کا فرمایا ہوا۔ سورہ آل عمران میں 2 آیات ہیں جس سے پتہ چلے گا، پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، بدل بدل کر آنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کی۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ اب عقل مندوں کی 4 صفات بیان کی، اور ان کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مدرسے کا علم اور ہماری یونیورسٹی کا علم کہاں پر کھڑے ہوئے۔ پہلی صفت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مندوں کی پہلی صفت یہ ہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کیا ہمارا علم ایسا ہے؟ ہمارا علم تو نفرت بانٹتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے، طبقاتی تقسیم پیدا کرتا ہے، ہم چما دیگر نیست کا نعرہ لگاتا ہے، تو انتہا پسند پیدا کرتا ہے۔ وہ فرقہ واریت کی صورت میں انتہا پسند ہوں یا سیکولرز کی صورت میں انتہا پسند ہوں، دونوں طرف سے انتہا پسندی ہے، عدم برداشت ہے۔ پہلی صفت عقل مندوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں۔ میکسیمم 3 حالتیں ہو سکتی ہیں نا انسان کی، بیٹھا ہے، کھڑا ہے یا لیٹا ہے، یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ تینوں حالتوں میں اللہ فرماتا ہے وہ میری یاد سے غافل۔ دوسری علامت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرح اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے عقل مند لوگ جنہیں رب عقل مند قرار دیتا ہے، اسی طرح دن اور رات، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے، رکتے نہیں۔ جس طرح ذکر مسلسل چل رہا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، عربی میں جو ذوق رکھتا ہے وہ حظ اٹھا سکتا ہے، فعل مضارع میں انقطاع نہیں ہوتا، تعطل نہیں ہوتا، وقفہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک سادہ سی اور آسان مثال آپ کو دوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک لمحے کا بھی انقطاع نہیں ہے، مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، ایک ورود ورد میں ہیں دھڑکنے دارین، ایک ورود ورد میں ہے دھڑکنے دارین، مسلسل ایک وظیفہ ہے جو ہو رہا ہے، دن رات صبح شام، ایک لمحے کا بھی تعطل نہیں۔ تو جو عقل مند ہیں، جنہیں رب عقل مند قرار دیتا ہے،
وہ ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتے اور فکر سے بھی غافل